کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ میں نے جب کیپٹل ٹی وی میں تھا، اس وقت کیپٹل ڈیجیٹل نہیں تھا، کیپٹل ٹی وی میں تھا، تو 2014 کی بات ہے جب دھرنا چل رہا تھا۔ تو جب دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت ایک بات بڑی اچھل کے عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے اور تحریک انصاف بھی کر رہی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ سارا جو شور تھا وہ اس ایک بات کے ارد گرد گھوم رہا تھا، وہ تھے 35 پنکچر۔ 35 پنکچر کی بات آئی کہ جب نجم سیٹھی صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو، جو بعد میں وزیر اعظم بنے، ان کو فون پہ بتایا کہ میں 35 پنکچر لگا چکا ہوں۔ اس کو اچھالا گیا۔ اب اس کو اچھالنے میں کیا تھا؟ بتایا یہ گیا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک سفارتکار نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے، جو اس سفارتکار نے یا اس ملک نے وہ ٹیپ کر لی۔ اب میں نے شو کیا، کیپٹل ٹی وی میں شو کیا، تو اس وقت تک مجھے پتہ چل چکا ہوا تھا کہ یہ سفارتکار کون ہے، اور وہ سفارتکار اس وقت جو امریکہ کے سفیر تھے پاکستان میں، رچرڈ آلسن، وہ تھے۔ تو میں نے لائن پہ مرتضیٰ پویا صاحب کو لیا۔ مرتضیٰ پویا صاحب کو میں نے کیوں لیا؟ کیونکہ میری اطلاعات یہ تھیں کہ رچرڈ آلسن نے، امریکی سفیر نے، سب سے پہلے یہ بات آغا مرتضیٰ پویا صاحب کو شیئر کی تھی۔ آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے عمران خان صاحب سے شیئر کی کہ بھائی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون پہ ایک گفتگو ہوئی جو ٹیپ ہو گئی ہے، جس میں وہ 35 پنکچر لگوانے کی بات کر رہے ہیں نجم سیٹھی نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد شروع ہو گئے کام۔ اب جب میں نے شو کیا کیپٹل ٹی وی میں، تو مبشر زیدی جو آج کل ڈان میں شو کرتے ہیں 11 بجے کا، ذرا ہٹ کے، یہ میرے ساتھ گیسٹ تھے، اور میں نے لائن پہ لیا تھا آغا مرتضیٰ پویا کو۔ اپنے پروڈیوسر کو میں نے بتا دیا تھا کہ جب میں انٹرو دے رہا ہوں گا تو آغا مرتضیٰ پویا صاحب کو لائن پہ نہ لانا، کیونکہ اگر میرے انٹرو سے وہ سمجھ جائیں کہ کس پہ گفتگو کریں گے میرے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں۔ جب میں نے انٹرو دے دیا، آغا مرتضیٰ صاحب پویا آئے لائن پہ، تو میں نے پہلا سوال کیا، میں کہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو رچرڈ آلسن جو امریکی سفیر ہے، اس نے آپ کو بتایا تھا کہ 35 پنکچر لگ چکے، اور یہ ٹیلی فون ٹیپ جو ہوا ہے دو کے درمیان، نجم سیٹھی اور نواز شریف کے درمیان؟ آغا مرتضیٰ صاحب اس کو ٹالتے رہے۔ صاحب پتہ چل رہا تھا کہ ٹال رہے ہیں۔ میرا بار بار سوال آ رہا تھا کہ جی میرے اس سوال کا جواب دے دیں، آپ ہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ نہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس کون سے دستاویزاتی ثبوت ہیں کہ میرے پاس ڈاکومنٹ پڑا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی رچرڈ آلسن نے، امریکی سفیر نے، سب سے پہلے آپ سے بات کی تھی، پھر جا کے آپ نے عمران خان صاحب سے بات کی؟ آپ نہ کر دیں گے، کلیئرٹی آ جائے گی کہ نہیں یہ امریکی سفیر نہیں، یہ کوئی اور ہے کوئی سفارتکار جس کا ریفرنس عمران خان دیتا رہا ہے کہ ایک سفارتکار نے مجھے یہ بات بتائی، ایک سفارتکار نے مجھے یہ بات بتائی۔ اب پویا صاحب ٹال مٹول کرتے رہے۔ پھر میں نے اندلیب عباس ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو بھی لائن پہ لیا کہ یہ آپ کے پاس یہ گفتگو، جو ٹیپڈ گفتگو جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے؟ اندلیب عباس نے بھی کہا جی آپ کی میری بات ہو رہی ہے، یہ بھی ٹیپ ہو جائے گی۔ میں کہا یہ تو لائیو ہو رہا ہے، اس میں ٹیپ ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ کون سی ساری دنیا ویسے دیکھ رہی ہے، اس کو ٹیپ کہاں سے ہونا ہے؟ پھر میں نے عثمان رشید صاحب جو کہ نجم سیٹھی کے وکیل تھے، ان کو لائن پہ لیا کہ بتائیں جی کتنے آپ نے لیگل نوٹس دیے ہیں عمران خان صاحب کو اس بات پہ 35 پنکچر پہ؟ تو عثمان رشید صاحب نے کہا کہ جی ہم تو بے شمار لیگل نوٹس، ڈیفیمیشن سوٹ کر چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پھر جوڈیشل کمیشن، اس کے سامنے بھی یہ بات نہ ہو سکی، پھر عدالت میں یہ بات سامنے نہیں آئی، عمران خان صاحب خاموش تھے، کہتے جا رہے تھے، لیکن وہ ثبوت کہاں ہے، وہ ٹیپ کہاں ہے، ٹیپ کانورسیشن کہاں ہے؟ وہ نہیں تھی۔ 5000 روپے جرمانہ کر دیا عمران خان صاحب کو کہ آپ تو عدالت میں آتے ہی نہیں، پیش ہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد یہ بات ہوئی، مجھے کچھ عرصہ ہوا تھا اس شو کو کیے، پھر مجھے فیاض الحسن چوہان صاحب کا فون آیا جو اس وقت اسپوکس پرسن ہے عمران خان صاحب کے۔ پھر فیاض الحسن چوہان صاحب نے مجھے کہا کہ جناب ستار خان صاحب آپ نے ایک شو کیا تھا۔ میں کہا ہاں، کیا ہوا؟ کہتے وہ سی ڈی چاہیے، میرے ساتھ نعیم الحق مرحوم بیٹھے، اس وقت نعیم الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو مرحوم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا نعیم الحق صاحب سے بات کرو، میری نعیم الحق صاحب سے بات کرائی گئی۔ نعیم الحق صاحب نے کہا کہ ہمیں سی ڈی بھیجیں، یہی جو آغا مرتضیٰ کے بارے میں آپ نے کہا کہ آغا مرتضیٰ صاحب کو پہلے امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے بات بتائی تھی، اور پھر آغا مرتضیٰ پویا نے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی، پھر عمران خان صاحب نے اپنا وہ شروع کر دیا، پوری کیمپین چلا دی۔ میں نے سی ڈی بھیج دی۔ نعیم الحق صاحب جو مرحوم ہیں، ان کا آن ریکارڈ یہ ہے پریس کانفرنس، جس پریس کانفرنس میں نعیم الحق صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے آغا مرتضیٰ پویا نے بتائی تھی یہ بات، اور آغا مرتضیٰ پویا کو
امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے یہ بات بتائی تھی. اگلے دن ہی آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے. مجھ سے تو امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے کوئی بات ہی نہیں کی, یہ نعیم الحق اور پی ٹی آئی اپنی طرف سے لگا رہی. اب یہ بات ہوئی, دونوں نے پریس کانفرنس کی. پہلے نعیم الحق مرحوم نے کی پریس کانفرنس, کے جواب میں آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور اس سے پہلے میں شو کر چکا ہوا تھا. ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا کہ وہ 35 پینچر کا ثبوت کس کے پاس ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے, تو ٹیلی فون گفتگو اگر میں کوئی کلیم کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ ٹیلی فون ٹیپ ہوا ہوا ہے, تو مجھے وہ دکھانا پڑے گا, سنانا پڑے گا آپ کو. یہ کیسے 35 پنکچر تھے جس کے بارے میں کہا گیا کہ فون گفتگو, فون ٹیپنگ ہوئی ہے نجم سیٹھی کی اور نواز شریف کی, جس میں یہ بات ہوئی ہے 35 پنکچر کی, لیکن وہ ٹیپنگ فون, ٹیلی فون ٹیپنگ, وہ کہاں گئی بات, کدھر ہے وہ ثبوت, وہ پیش نہیں کر سکے. اس کے باوجود کہ نجم سیٹھی کے وکیل عثمان رشید جو میری شو میں تھے انہوں نے بات کی. اب یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 35 پینچر ثابت نہیں کر سکے, جس پہ آپ نے 2014 کو ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا, 126 دن کا آپ نے دھرنا بھی دے دیا, 35 پینچر 35 پینچر 35 پینچر, وہ 35 پینچر کے ثبوت کہاں ہیں؟ بات تو ختم ہوتی ہے ثبوت پہ جا کے. میں یہاں بیٹھا بیٹھا کوئی بات کر دوں, آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں جناب خان صاحب ثبوت, اگر اس طرح کی سنجیدہ بات ہو تو ثبوت کے بغیر میں نہیں کروں گا. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتا, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلی فون ہوئے ہیں, دونوں نے گفتگو کی, ہمیں سفارتکار نے بتایا. ادھر رچرڈ آلسن نے کسی اپنے دوست کو کہا ذاتی طور پہ, اس نے آگے سے پھر کہا کہ جی وہ ذاتی میری ملاقات ہوئی ہے رچرڈ آلسن کے ساتھ. انہوں نے بھی انکار کیا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی, نہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب کو بتائی ہے, نہ مجھے پتا کہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے عمران خان صاحب کو بتائی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.